اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکمت والرزق والفتوحات وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حضرات ذی وقار، ماہ رمضان اللہ کی نعمتوں کا، کرم نوازیوں کا، بخشش کا یہ مہینہ، اللہ کی ذات اس کی منشا یہی ہے کہ ہم گنہگاروں کو اپنی راحت سے نوازے۔ رحمت سے نوازنے کے بے شمار طریقے اس نے اپنا رکھے ہیں۔ آج 15 رمضان المبارک ہے اور آج ظہور حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے۔ چند منٹ میں اپنے ذوق کے لیے اور ذوق والوں کے ذوق کے لیے حصہ ڈالنا چاہتا ہوں، چونکہ تھوڑی دیر بعد افطاری کا بھی ٹائم ہے۔ تو آج جشن ہے ظہور مجتبیٰ کا، آج جشن ہے ظہور مجتبیٰ کا، حسن مصطفیٰ کا، علی کی ولا کا۔ آج جشن ہے ظہور مجتبیٰ کا، حسن مصطفیٰ کا، علی کی ولا کا۔ ہے حسن پاک کون ہیں؟ مولا ہیں یہ حسین کے، مولا ہیں یہ حسین کے، مالک ہیں یہ کونین کے۔ مولا ہیں یہ حسین کے، مالک ہیں کونین کے، سایہ ہے ان کے سر پر زہرا کی رضا کا، سایہ ہے ان کے سر پر زہرا کی رضا کا۔ ہم پہ کرم ہے کتنا مولا کی ذات کا، ہم پہ کرم ہے کتنا مولا کی ذات کا، جلوہ ملا ہے شاہد رب العلا کا۔ ہم پہ کرم ہے کتنا مولا کی ذات کا، جلوہ ملا ہے شاہد رب العلا کا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ آپ میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حسن مجتبیٰ علیہ السلام، جن کا مادہ بلکہ حسن کا مادہ حسن سے ہے۔ کائنات میں جو کچھ بھی ہے، جو رنگینیاں ہیں، جو حسن ہے جہاں بھی ہے، اس کا منبع و محور حسن پاک ہیں۔ اللہ نے چاہا کہ میں جمیل ہوں اور جمال سے محبت کرتا ہوں۔ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور جمال سے محبت رکھتا ہے۔ اللہ حسین ہے اور حسن سے پیار رکھتا ہے۔ اللہ سونا تے سونے نال پیار کرتا۔ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ حسین مرتبے، ان کا ظہور عطا فرمایا کہ جن کو دیکھنے سے حسن مصطفیٰ بھی یاد آتا ہے اور حسن خدا بھی یاد آتا ہے۔ یہ تشبیہ مصطفیٰ بھی ہیں، صورت مصطفیٰ بھی ہیں اور سیرت مصطفیٰ بھی ہیں۔ حسن پاک کی ذات کو سلام، حسن پاک کے نانا کو سلام، حسن پاک کے بابا کو سلام، حسن پاک کے دادا کو سلام، حسن پاک کی والدہ کو سلام، حسن پاک کی نانی کو سلام، حسن پاک کے بھائی کو سلام۔ حسن کون ہیں؟ جو مولا کائنات امام الاولیاء کے مرید ہیں اور سید الشہداء علیہ السلام، امام علیہ السلام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے پیر ہیں، بڑے بھائی بھی ہیں اور پیر بھی ہیں۔
حضور امام الانبیاء، ان کے نواسے حسنین کریمین، علی المرتضیٰ شیر خدا، انبیاء کے امام حضور، اولیاء کے امام علی، ان کے بیٹے حسن، اور یہ مرید ہیں علی کے اور پیر ہیں حسین کے۔ اگر ہم غور کریں ان کی صورت پہ، ان کی صورت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے فرمان کے مطابق ان کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ تشبیہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا چہرہ محمد کا چہرہ، اور حضور کا حسن، حسن ذات، حسن ذات، حسن ذات، حسن ذات کے مظہر نبی پاک، اور نبی پاک کے حسن کے مظہر حسن مجتبیٰ۔ جب دونوں ملتے ہیں، دونوں بھائی ملتے ہیں تو پھر حسنین بنتے ہیں۔ جب دونوں بھائی ملتے ہیں، اوپر والا حصہ حضور کی مشابہت حسن پاک ہیں اور نیچے والا حصہ حسین پاک کا جو ہے وہ حضور کی ذات سے متشابہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سیرتیں، یہ صورتیں، ان کی سیرت کو دیکھیں حسن پاک کی کو، سیرت بھی اعلیٰ، صورت بھی اعلیٰ، ان کا باپ بھی اعلیٰ، ان کی والدہ بھی اعلیٰ، ان کا نانا بھی اعلیٰ، ان کا دادا بھی اعلیٰ۔ تو رب العلا نے جو کچھ ان کو عطا کیا یہ ایسی نعمت ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں ان میں ایک عظیم نعمت آل زہرا ہے، اور امام مہدی حسن علیہ السلام کی آل سے ہیں، آل سے ہیں، آل سے ہیں۔ کچھ لوگوں کے نزدیک امام مہدی آئیں گے، کچھ لوگوں کے نزدیک وہ آ چکے ہیں، ان کا ظہور، اعلان ہوگا ظہور کا۔ تو میں کہتا ہوں کہ علیہ السلام اور رضی اللہ کا فرق نہ میں ختم کر سکتا ہوں نہ کوئی اور ختم کر سکتا ہے، اس لیے کہ فرشتے علیہ السلام ہیں، اور اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے کہ میں اور فرشتے ان پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، آپ بھی بھیجیں۔ جن کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ فرشتے اور میں ان پہ درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی پڑھو۔ تو نماز میں جن کے لیے درود و سلام ہے وہ علیہ السلام کیسے نہیں ہو سکتے؟ رضی اللہ تو ہیں، اللہ نے کہا جن پہ درود اللہ پڑھتا ہے وہ علیہ السلام ہیں۔ تو اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام نہیں ہیں، ہائے 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 ہائے، فرشتے علیہ السلام ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضور پہ درود ہے، آل پہ سلام ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، ہائے، ہم سے مراد وہ لوگ جن کو عرفاء کہتے ہیں، ہائے، روزہ ہے، روزے کی حالت میں قیام، رکوع، سجود، اس کے بعد جب ہم فارغ ہوتے ہیں، 4 رکعت ہیں، اتحیات 2 دفعہ پڑھنی ہے، اتحیات 1 دفعہ پڑھی، پھر کھڑے ہو گئے، پھر دوسری رکعت، جب چوتھی رکعت میں اگر 2 کی ہے تو پھر اتحیات جو ہے 1 دفعہ ہے، جب 4 رکعت ہیں تو پھر 2 دفعہ ہے، اس میں پھر درود ہم پڑھتے ہیں۔ یہ مالک کا فضل ہے کہ اتحیات کے بعد جو ہم درود بھیجتے ہیں،
جو سلام پیش کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ اے اللہ، اے اللہ، محمد و آل محمد پہ درود بھیج، جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پہ۔ یا اللہ، محمد و آل محمد کو وہ برکتیں عطا فرما جو ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو عطا فرمائیں۔ تو حضرات ذی وقار، یہ برکت کا خزینہ ہے، یہ سلامتی کا نگینہ ہے۔ ہمیں جڑ جانا چاہیے، ہمیں جڑ جانا چاہیے، اور جو جڑے ہیں ان کے لیے دعا ہے کہ ہم ان سے جڑے رہیں۔ روزہ کا ماہ حاصل جو ہے یہی لوگ ہیں۔ روزہ رکھا انہوں نے جیسے رکھنے کا حق ہے، نماز پڑھی انہوں نے ایسے جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے، زکوٰۃ دی ایسے، سخاوت، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کا تعلق حسن سے ہے، جس کا تعلق کمال سے ہے، جو ان کی وجہ سے کمال کو پہنچی، ان کی وجہ سے عروج کو پہنچی۔ ان کو کمالات تو ہیں ہی ہیں، مگر جو چیز بھی ان سے جڑ گئی وہ کمال پا گئی، وہ عروج پا گئی۔ تو ان کی سیرت بندہ پڑھ سکتا ہے، سیرت پڑھ سکتا ہے، صورت دیکھ سکتا ہے۔ آج بھی ان کی سیرت بھی موجود ہے اور صورت بھی موجود ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں سیرت بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، صورت بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں قرآن بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں گفتگو بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں جستجو بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور میں ہو بہو بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو حضرات ذی وقار، روزہ دیکھ کے کچھ لوگ رکھتے ہیں اور روزہ دیکھ کے افطار کرتے ہیں۔ وہ دیکھنا کیا ہے؟ ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دیکھ کے روزہ افطار کرنا ہے وہ کیا ہے؟ ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گھر والوں سے بڑھیا، گھر والوں سے اعلیٰ کوئی ادا نہیں ہے، اور جس رزق سے روزہ افطار کرنا ہے اس سے بڑھیا عرفان کا، ان سے بڑھیا کوئی رزق نہیں ہے۔ تو ان کا ذکر، ان کی فکر، ان کا ذکر، ان کی فکر اپنا لینا ہماری زندگی سنوار دیتا ہے۔ یہ زندگی حضور کی زندگی کا نمونہ ہے۔ یہ سارے باطن کے مراتب ہیں، باطن کے مراتب ہیں۔ حضور کے باطنی جتنے پہلو ہیں وہ ان کی صورت میں جلوہ گر ہیں۔ حسن، حسن، محسن، اس پہ غور کریں۔ حضور ہمارے محسن ہیں تو اس میں حسن کا کرشمہ ہے، حسین کا کرشمہ ہے۔ اللہ نے جب چاہا کہ مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، وہ چاہا جانا جو ہے اس پہ بھی غور کر لینا کہ اللہ نے کس کو چاہا اور مجھے پہچانا جاؤں۔ جب کہا میں پہچانا جاؤں تو وہ پہچانا جانا تھا، وہ پہچان کیا تھی اس پہ غور کرنا ہے۔ وہ کعبہ قوسین وہ کیا ہے، او ادنا کیا ہے؟ یہ سب حسن کے کرشمے ہیں، اور حسن حسن سے بنتا ہے، حسن کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ بے سر و ذات نے ہم پہ کرم نوازی فرمائی، ہمیں ایسی راہ دکھائی، ایسا صراط مستقیم چلنے کے لیے دیا جو انعام یافتہ بندوں تک پہنچا دیتا ہے، جو ان اسرار اور منہ سے باخبر ہے۔ تو میری دعا ہے کہ آج چونکہ جشن ہے ظہور کا، جس جشن میں سرور نہ ہو وہ کوئی جشن نہیں ہوتا۔ وہ سرور کیا ہے کہ صحابہ کی ادا کو اپنائیں، صحابہ کی ادا کو اپنائیں، جن کو حسن پاک دیکھ کے یہ آوازیں بلند کہتے تھے کہ یہ تشبیہ مصطفیٰ ہے، یہ تشبیہ مصطفیٰ ہے۔ حسنین کریمین جنتیوں کے سردار، ان کی والدہ ماجدہ جنتیوں کی سردار، خاتونوں کی سردار، مخدومہ کائنات اور مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا،
علم کے شہر کے دروازہ اور ان کے نانا تمام انبیاء کے امام، امامت انبیاء کی حضور کے سر، اس کے بعد حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، مگر وہ امامت جو انبیاء کی حضور کے پاس ہے، وہ امامت علی کے پاس، علی کے بعد حسن کے پاس، پھر حسین کے پاس، پھر آل زہرا کے پاس۔ تو الحمدللہ اللہ سب پہ فضل فرمائے، اور وہ جو حسن والا نقطہ ہے نون میں، وہ جو حسن والا نقطہ ہے نون میں، اس کو سمجھیں، پھر حسین کے تینوں نقطے سمجھ میں آ جائے گے۔ حسن والا نقطہ جو ہے نون میں، جو نقطہ ہے، اس کو سمجھ لیں، اس نقطے کے بغیر یہ حرف ہی نہیں ہے، یہ لفظ ہی کوئی نہیں ہے، وہ نقطہ ہے۔ وہ نقطہ کیا ہے؟ ہائے، جب بندہ حسن کو تک لیتا ہے، حسن کو تک لیتا ہے، وہ وجود رکھنے کے باوجود وہ نہیں رہتا۔ حسن کا نقطہ پیش ڈال دے تو حسن، حسن پہ پیش ڈال دے تو حسن، اگر نقطہ نکال دیں تو کچھ بھی نہیں، اس کا معنی ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حسن پاک کا جو حسن ہے، اس پہ جب نقطہ کسی بندے پہ، کسی عاجز پہ، کسی ماننے والے پہ کھلتا ہے، وہ نون کا نقطہ، تو اس کا وجود ہونا نہ ہونا بے معنی ہو جاتا ہے، پھر حسن ہی ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ حسن۔ اور جو ہمارا ہے کہ فاتبعونی یحببکم اللہ، وہ پھر حضور کا حسن جو ہے پھر وہ کار فرما ہوتا ہے، اور اللہ ہمیں محبوب بنا لیتا ہے۔ کن کو؟ جو فاتبعونی پہ قائم رہتے ہیں۔ تو یہ اتباع مصطفیٰ ہے، یہ لوگ اہل بیت مصطفیٰ، یہ اتباع مصطفیٰ ہیں، یہ رضائے مصطفیٰ ہیں، یہ عطائے مصطفیٰ ہیں، یہ ادائے مصطفیٰ ہیں۔ آج جشن ہے ظہور مجتبیٰ کا، حسن مصطفیٰ کا، علی کی ولا کا، مولا ہیں یہ حسین کے، مالک ہیں یہ کونین کے، سایہ ہے ان کے سر پہ زہرا کی رضا کا، ہم پہ کرم ہے کتنا مولا کی ذات کا، جلوہ ملا ہے شاہد رب العلا کا، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ کریم ہم کو صحیح معنوں میں روزہ دار بنائے، صحیح معنوں میں قرآن کا قاری بنائے، صحیح معنوں میں ہمیں سخاوت حاصل کرنے کا گر سکھائے۔ حسن کی سخاوت، ہائے ہائے ہائے، حسن پاک کی ریاضت، حسن پاک کی عبادت، حسن پاک کی صورت، حسن پاک کی سیرت بے مثل ہے، لازوال ہے، با کمال ہے، حد ادراک سے باہر ہے ان کا حسن۔ کہتے ہیں حسن خیال ہے، یہ ایسا حسن ہے، حسن ایسا مرتبہ ہے، ذات نے اس صورت میں اپنی جلوہ گری، اس انداز میں جلوہ گری فرمائی ہے کہ ان کی ظہور پہ حضور نے جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو اظہار ربوبیت ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، ان کی ولادت پہ اتنی خوشی منائی کہ کسی کی ولادت پہ خوشی نہیں منائی، ان کے بعد حسین کی ولادت پہ بنائی ہے۔ تو جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو وجہ اظہار ربوبیت ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، ان کا خوشی منانا اور ان کے متعلق بچپن میں ہی سب کچھ بتا دینا، علماء سے سنتے رہتے ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چیدہ لوگ ہیں، یہ پسندیدہ لوگ ہیں، یہ اللہ کے پسندیدہ روپ ہیں، اور یہ اللہ کے وہ چھپے خزانے ہیں کہ جب گنج مخفی تھا، چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، یہ اس چاہت کے ہائے علمبردار ہیں۔ اس وقت کسی کا نام نہیں تھا، ذات موجود تھی، ذات کو اللہ کہنے والا کوئی نہیں تھا، رب کہنے والا کوئی نہیں تھا،
ماننے والا کوئی نہیں تھا، اس وقت ذات بے نام تھی۔ اور اسی طرح یہ حسن، یہ حسن، یہ زہرا، یہ علی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے مرتبے محمدیت میں موجود تھے، اور محمدیت چھپی ہوئی تھی ذات کی اس مرتبے میں جسے گنجے مخفی کہتے ہیں۔ یہ سردار کیوں ہیں؟ یہ تخلیق سے پہلے بھی سردار تھے، یہ کائنات کی تخلیق سے پہلے بھی سردار تھے، سید، اور اب بھی سید ہیں، اور قیامت کے بعد بھی سید ہی رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تعالیٰ آج کی ہماری افطاری کو شرف قبولیت بخشے، اور روزوں کے بعد بھی ایسی افطاریاں نصیب فرمائے، ایسا رزق نصیب فرمائے جس کو مولا کائنات نے اعلیٰ درجے کا رزق ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا ہے اعلیٰ درجے کا رزق وہ ہے مالک کی پہچان۔ مالک کی پہچان کے لیے یہ بندے مالک کے اتنا قریب ہیں، اتنا قریب ہیں، اتنا قریب ہیں کہ اتنا قریب ہیں، ان کے غلاموں کو، نبی کے غلاموں کو دیکھ کے خدا یاد آ جاتا ہے، ولیوں کو دیکھ کے خدا یاد آ جاتا ہے، اور یہ اتنے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں، اللہ کے اتنے قریب ہیں کہ ان کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ بندہ اللہ اللہ کر اٹھتا ہے، بندہ اللہ اللہ کر اٹھتا ہے، اللہ اللہ کر اٹھتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔